آج کا موضوع ہمارا بہت سیریس ہے. میں چاہتا ہوں اسے ذرا غور سے سنیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے یا اسے برباد کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آج کا بچہ جو گھر سے باہر نکلنا شروع کرتا ہے وہ بہت جلد سگریٹ کا عادی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ نوجوان نسل کھلے عام چرس پی رہی ہے. ہر گلی میں پی رہے ہیں. ہر گلی میں آپ کو ایسے لڑکے ملیں گے جو چرس پی رہے ہوں گے کھلے عام. انہیں اس بات کی شرم نہیں ہے مگر وہ فخر فیل کر رہے ہیں. اس میں کس کا قصور ہے؟ پہلے یہ چیزیں بند کمروں میں ہوتی تھیں، اب کھلے عام ہو رہی ہیں. ماں باپ بھی اپنے بچوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. اس بارے میں ہمارے ایکسپرٹ کیا کہتے ہیں تھوڑا سنتے ہیں. آج ہم ایک کافی سنجیدہ موضوع پر بات کر رہے ہیں، کراچی کے نوجوان اور ان میں نشے کا بڑھتا ہوا استعمال. جی، اور ہمارے پاس ایک مواد ہے خاموش تباہی کے نام سے، جو اسی مسئلے کی تفصیلات بتاتا ہے. اور اس میں ایک بات جو مجھے بہت کہہ لیں چونکا دینے والی لگی کہ کراچی کی فضا میں اب صرف ٹریفک کا دھواں نہیں ہے، اچھا؟ بلکہ نوجوان جو چرس استعمال کر رہے ہیں اس کا دھواں بھی ہے. اوہ، یہ تو واقعی صورتحال کی سنگینی دکھاتا ہے. مطلب یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. بالکل. مواد کہتا ہے کہ یونیورسٹیاں ہوں، کالج، حتیٰ کہ پارکوں میں بھی یہ بہت عام ہو گیا ہے. جی ہاں، ایک معمول بنتا جا رہا ہے نوجوان نسل میں، جو کہ بہت خطرناک ہے. اور جو چیز مجھے خاص طور پر پریشان کرتی ہے وہ نوجوانوں کا رویہ ہے. وہ اسے سنجیدگی سے لیتے ہی نہیں. صحیح. اکثر سننے میں آتا ہے، ارے یہ تو صرف جڑی بوٹی ہے، ہرب ہے، اس سے کیا نقصان ہونا ہے. یہ سوچ یہ کتنی خطرناک ہے. بالکل. اور دیکھیں، یہی غلط فہمی اصل میں سب سے بڑا خطرہ ہے. خاموش تباہی میں اسی نقطے پر بہت زور دیا گیا ہے. اچھا. کہ جسے وہ معصوم جڑی بوٹی سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں ایک دروازہ ہے زیادہ تباہ کن نشوں کی طرف. یعنی گیٹ وے ڈرگ جسے کہتے ہیں. جی بالکل، گیٹ وے ڈرگ. مشاہدات یہی بتاتے ہیں کہ جو نوجوان اس راستے پر چل پڑتے ہیں نا، وہ پھر بہت جلد شراب کی طرف یا پھر آئز، کرسٹل میتھ جیسے جو کہیں زیادہ خطرناک نشے ہیں ان کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اور ان سے واپسی تو تقریباً ناممکن ہو جاتی ہے. بالکل. ان کے اثرات بہت مہلک ہوتے ہیں اور واپسی کا راستہ بہت مشکل، تقریباً ناممکن. تو اس خاموش تباہی کی جڑیں کہاں ہیں؟ مطلب یہ مواد کیا کہتا ہے، وجوہات کیا ہیں اس کی؟ دیکھیں، کوئی ایک وجہ نہیں ہے. مواد کئی پہلوؤں کی بات کرتا ہے. ایک بہت اہم فیکٹر تو والدین ہے. والدین کس طرح؟ ان کی اپنی اولاد کی زندگیوں سے لا علمی، یا شاید وہ اتنے مصروف ہیں کہ توجہ نہیں دے پاتے. اچھا. اکثر والدین کو لگتا ہے کہ بچہ ٹھیک ہے، پڑھ رہا ہے، دوستوں میں ہے، لیکن اصل میں وہ شاید کسی اور طرف نکل چکا ہوتا ہے. صحیح. اور دوستوں کا اثر، بری صحبت جسے کہتے ہیں. جی وہ تو ہے ہی. دوستوں کا دباؤ، پیئر پریشر جسے کہتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر یا گروپ میں شامل ہونے کے لیے. ہاں، کول لگنے کے لیے شاید. بالکل. نوجوان اکثر اسی چکر میں ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اور آج کل کا ایک بڑا عنصر سوشل میڈیا، کیا اس کا بھی کوئی ذکر ہے؟ یقیناً. مواد سوشل میڈیا کے اثر کو نظر انداز نہیں کرتا. بعض اوقات وہاں نشے کو ایک باغیانہ یا کھول چیز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اچھا. جو نوجوان ذہنوں کو غلط پیغام دیتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معمول کی بات ہے. یہ سب چیزیں مل کر مسئلے کو اور پیچیدہ بنا رہی ہیں. تو یہ تو کافی گہری اور پیچیدہ وجوہات ہیں. کیا اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی بتایا گیا ہے، کوئی حل؟ جی، حل کی طرف بھی اشارے ہیں. سب سے بنیادی بات جو مواد کہتا ہے وہ ہے والدین اور بچوں کا رشتہ. وہ کیسا ہونا چاہیے؟ مضبوط، دوستانہ. والدین صرف نگران نہ ہو بلکہ بچوں کے دوست بنیں، ان کی سنیں، ان سے کھل کر بات کریں. یہ بہت اہم نقطہ ہے. بالکل. اس کے علاوہ اسکولوں میں، کالجوں میں، محلے کے سطح پر آگاہی مہم مسلسل، تاکہ نوجوانوں کو خطرات کا اندازہ ہو. جی. اور ساتھ ہی حکومتی سطح پر جو قوانین ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد بھی ضروری ہے. تو اگر میں سمجھاؤں، سب سے زیادہ زور والدین کے کردار پر ہے. ایک لحاظ سے جی، والدین کا کردار مرکزی ہے. اگر وہ باخبر ہوں، محتاط ہوں، بچوں سے جڑے ہوئے ہوں، تو وہ شروع میں ہی اس مسئلے کو پکڑ سکتے ہیں، مداخلت کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ صرف کوئی بری عادت نہیں ہے. جیسا کہ مواد میں کہا گیا ہے، یہ ایک خاموش موت ہے. خاموش موت. جی، جو ہماری نوجوان نسل کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے. واقعی یہ اصطلاح خاموش موت بہت سنگین ہے اور صورتحال کی گہرائی بتاتی ہے.
अच्छा, इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल जहन में आता है, जी। एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल कि क्या सिर्फ वालिदैन को बेदार करना और हुकूमती कार्रवाई करना, क्या ये काफ़ी होगा इस खामोश तबाही को रोकने के लिए? या फिर इस मसले को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरे मुआशरे को, हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी समझकर मैदान में आना होगा? नशा करने वाले हैं ना, जो ड्रग्स यूज करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड जिस स्टेट में, जिस आलम में रिवायतों में मजमून मिलता है किसी का इंतकाल होगा ना, वो उसी आलम में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। कभी सोचा आपने, अगर नशा किया, ड्रग्स यूज की, वाइन पीने वाले जो नशे में घूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं, अगर इसी हालत में इंतकाल हो गया तो क्या जवाब देंगे? अल्लाह की बारगाह में नशे में पेश होंगे? नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाई, हम तो चाहते हैं ना कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते।